الحمدللہ الحمدللہ وحدہ من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما صدق اللہ مولانا العلی العظیم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعد نبيا لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وهادينا ونبينا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وامتہ الی یوم الدین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، اللہ سبحانہ و تقدس نے مجھے اور آپ کو ایک ایسے انمول نعمتوں سے نوازا ہے جس کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ ایسی انمول نعمتیں ہیں، سابقہ سابقہ قومیں جو گزری ہے، کچھ نعمتیں میں ہم برابر ہیں، مشترک ہے، یکساں ہیں، مگر کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو ہم کو ایکسٹرا ملی، زیادہ ملی۔ یہ فضل خداوندی ہے۔ جیسے گزشتہ جمعہ سے یہ بات چل رہی ہے کہ کتاب اللہ اور محمد الرسول اللہ، یہ دو نعمتیں خاص الخاص مجھے آپ کو عطا فرمائی جو پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ سرکار کی ذات بابرکت اللہ کی نگاہوں میں سب سے محبوب ترین اور سب سے بڑی شخصیت ہے، اور اللہ سبحانہ و تقدس نے سب سے اول آپ کو پیدا کیا اور اس دنیا میں سب سے آخر میں آپ کو بھیجا۔ اب قیامت کی صبح تک صرف آپ ہی کی تعلیمات چلے گی، آپ ہی کی نبوت چلے گی۔ آپ کا مقام، آپ کی حیثیت، آپ کی شان، اس پر کچھ لوگوں کو حسد ہوا، جس کی وجہ سے آپ کے مقام کو ختم کرنے کے لیے، مقام نبوت جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کسی نے دعوے نبوت کر دیا، اور کسی نے کوئی اور سازش کیا، کسی نے اور کوئی پلان کیا، کسی نے مقام امامت کے منصب کو بڑھایا اتنا کہ نبوت کے مقام کو گھٹانے کی کوشش کی، کسی نے دعوے نبوت کر کے مقام نبوت کو گھٹانے کی کوشش کی، کسی نے اور کوئی سازشی پلان بنایا۔ کچھ لوگ تو وہ ہے کہ جن کا یہ سارا مقصد نہیں تھا، صرف دنیا کمانا، اقتدار کے خواہش، اقتدار کے خاطر، مال دولت کے خاطر ایسی غلط حرکت کر بیٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے یہ بات بتائی کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت، اس طرح آپ نے اشارہ کیا، دونوں ساتھ ہی ساتھ، میں آ گیا، قیامت آنی ہے، میرے اور قیامت کے درمیان کوئی چیز نہیں، جیسے ان دونوں انگلیوں کے بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی سرکار کے قیامت کے بیچ میں کوئی نبی نہیں۔ کوئی دعوے نبوت کرتا وہ کافر ہے، اور اس کی نبوت کو کوئی سچا سمجھتا وہ بھی کافر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پیشن گوئی کی کہ میرے بعد کتنے جھوٹے پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ کیوں؟ بعض تو وہ ہوں گے جن کو حسد ہوگا رسول اللہ سے، بعض تو وہ ہوں گے جو دولت کے خاطر، اقتدار کے خاطر اندھے ہو جائیں گے، اور دنیا اسلام کے خلاف چلنے والی باطل طاقتیں ان کو اچک لے گی، اور کچھ مال دولت دے کر، کچھ حکومت کے اختیارات دے کر، ان کو اپنے فیور میں لے کر رسول اللہ کی جو آخری مقام نبوت کی کرسی ہے اس پر حملہ کرنا چاہے گا۔ سرکار نے پہلے فرمایا تھا کہ 30 آدمی پیدا ہو گئے تقریباً ایسے جو جھوٹے اور کذاب ہو گئے۔ سرکار کے دور نبوت میں ایک پیدا ہوا جس کا نام مسلمہ کذاب تھا، جھوٹا، مکار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط بھیجا، بعد میں آیا بھی آپ کے پاس، کہنے لگا نبوت میں تم میرے پارٹنر ہے، میں تمہارا پارٹنر ہوں، آدھی تمہاری آدھی میری۔ سرکار کے پاس ایک ٹہنی رکھی ہوئی تھی،
کہیں استحنی کا بھی حقدار تو نہیں، یہ ساری کائنات اللہ کی ملکیت ہے، اور تو کہہ رہا ہوں تجھے کہ تو اسلام قبول کر لے، امن میں آ جائے گا۔ وہاں سے نکل گا اور اپنے علاقے میں جا کر بہت بڑی تعداد جمع کر لیا، کسی آدمی کو بھیجا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ، اسی اسنا میں سرکار دنیا سے تشریف لے گئے۔ مسلمہ کا ایک طرف دعوے نبوت شروع ہو گیا، دوسری طرف اسود انسی نے شروع کیا، طلحہ بن اسد نے شروع کیا، ایک عورت ہے، عورت کو سوجی کہ حدیث میں آتا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، اس نے کہا وہ آپ نے مذکر کے بارے میں، مردوں کے بارے میں کہا تھا، عورتوں کے بارے میں کہا تھا؟ سجا نام کی ایک عورت، اس کو بھی یہ بات خواہش پیدا ہوگی کہ میں نبی بنوں۔ ان تمام کے پیچھے مقصد اقتدار تھا، وہ اپنا اقتدار چاہتے تھے۔ اس کے بعد جنہوں نے دعوے نبوت کیا وہ دشمنوں کے مہرے بنے رہے اور اسلام کی بے خونی کرنا چاہا، جڑ سے اکھاڑنا چاہا۔ مگر امت مسلمہ کا یہ فرض منصبی ہے کہ سرکار جہاں آخری نبی ہے، آپ کے ختم نبوت کی بھی حفاظت کرنا، تحفظ کرنا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف خالص نبی مانا گیا اور آپ کو آخری نبی نہیں مانا گیا، بہت بڑے فتنے دنیا میں وجود میں آئے گا، اور ہوا ہے۔ یہ ایسا فتنہ تھا، سب سے پہلے صحابہ کرام نے اس فتنے کا مقابلہ کیا، اس کے علاوہ کوئی اور فتنے کا مقابلہ نہیں کیا، سب سے پہلے اس فتنے کا مقابلہ کیا۔ سرکار کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کفاروں سے جنگ نہیں لڑی گئی، جنگ جو لڑی گئی حضرت ابوبکر صدیق نے سب سے پہلے مسلمہ قذاب کے تعلق سے۔ یہ جو فتنہ ہے دعوے نبوت کا فتنہ کہ رسول اللہ کے ختم نبوت پر حرف آتا ہے اس سے، جس کی وجہ سے قرآن کریم بھی محفوظ نہیں رہ پاتا، اسلام بھی محفوظ نہیں رہ پاتا، صحابہ بھی محفوظ نہیں رہ پاتے، اور سرکار کا مقام گھٹایا جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ تو صحابہ کرام نے کہا ساری دنیا ایک طرف ہو جائے مگر سرکار کی شان میں گستاخی ہو جائے اور کوئی آپ کے برابر اپنا مقام بتا دے، وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد سب سے پہلے جو مقابلہ کیا وہ یہی مقابلہ تھا، جس میں 700 حفاظ کرام شہید ہوئے، 700 حفاظ کرام، اس کا 40,000 کا لشکر، اور ادھر صحابہ تقریباً 700، اور بدری صحابہ کے بارے میں مشورہ چلا کہ کیا کرنا ہے، ان کو ساتھ لینا نہیں لینا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا بدری صحابہ کو جو مقام ملا سرکار کی برکت سے مقام ملا، آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی، آپ کی نبوت کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، ختم نبوت پر حملہ ہو رہا ہے۔ ابوبکر صدیق نے کہا یہ سب برداشت ہو سکتا مگر یہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ مشورہ ہوا اور اس کے مقابلے کے لیے حضرت نے نکالا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، جس میں 700 حفاظ کرام شامل تھے، 70 بدری صحابہ شامل تھے۔ اس میں یہ مقابلہ کیا انہوں نے جا کر۔ پہلے تو حضرت ابوبکر صدیق نے ایک دوسرے صحابی کو بھیجا تھا، شرطیل بن حسنہ کو، ان کی شکست ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں کمان دیا کہ تم لشکر کا لے جاؤ اور مقابلہ کرو مسلمہ سے۔ وہ بھی مسلمان ظاہری نظر آ رہا ہے مگر دعوے نبوت کیا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں نبی ہوں۔ اس کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلا قدم صحابہ نے اپنی زندگی میں جو اٹھایا، سرکار کے بعد اس کے خاتمے کے لیے اٹھایا، اس کے مقابلے کے لیے جنگ لڑی گئی، اور صحابہ کا لشکر نکلا یمامہ کی طرف۔ بدرین کے بارے میں مشورہ ہو رہا تھا، آخری میں ابوبکر صدیق کا فیصلہ یہ ہوگا کہ بدرین بھی باہر نکلے، حالانکہ ان کا مقام اونچا ہے۔ صحابہ کے دوران خود صحابہ اپنی زندگی میں بدر والے صحابہ کا احترام کرتے تھے، ان سے ملاقات کرتے تھے، دعاؤں کی درخواست کرتے تھے۔ جب ایسا مسئلہ آیا، بدرین جو صحابہ تھے وہ بھی کہنے لگے جب مسئلہ نبوت کے معاملے میں آتا ہے اور نبوت کے شان میں گستاخی ہوتی ہے اور کوئی ختم نبوت پر حملہ کرتا ہے تو پھر یہ ہماری برداشت سے باہر بات۔ صحابہ کا لشکر نکلا، خالد بن ولید نے مقابلہ کیا، تقریباً 1200 صحابہ شہید ہوئے، 1200۔ اتنا بڑا شہادت کا معاملہ پوری زندگی میں سرکار کی نہیں آیا۔ 259 آدمی سرکار کے حیات میں شہید ہوئے، جو تقریباً 9 مرتبہ غزوات میں مقابلہ ہوا، 27 مرتبہ سرکار نکلے اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، جس میں 9 مرتبہ لڑنے کا نوبت آئی، اور جس میں صحابہ کی شہداء کی تعداد 259 ہے اور فریق مخالف کی تعداد 759 ہے۔ کل ملا کر 1018 آدمی ہے جو سرکار کی پوری زندگی کے اندر یہ معاملہ ہوا ہے۔ مقتولین کی تعداد
دونوں طرفہ 1018 بنتی ہے. مسلمانوں کی تعداد صرف اور صرف 259 ہے سرکار کے پورے حیات میں. جب معاملہ آیا نبوت کا معاملہ، 1200 صحابہ شہید ہوئے، 1200 صحابہ، اور ان کے لاشوں کی ڈھیر پڑا جیسا. اس میں 70 صحابہ شہید، بدری صحابہ 70، اور 700 حفاظ کرام صحابہ کرام تھے جو اس میں شہید ہوئے. مگر حضرت خالد بن ولید نے حکم تھا، ابو بکر صدیق کا اور نبوت کا مسئلہ تھا، مقابلہ کرتے کرتے اتنا آگے بڑھے کہ آخری میں مسلمہ کو پیچھے لگایا. مسلمہ بھاگ نکلا وہاں سے اور ایک باغ کے اندر پناہ گزی ہو گیا اور سارے لوگوں کو اپنے پاس کر دی. صحابہ نے کہا کہ کیا کرنا، اتنے قلعے کا دروازہ بند کر دیا. ایک صحابی آگے بڑھے، حضرت خالد سے مشورہ دیا کہ میری رائے ہے کہ آپ مجھے کسی طرح اوپر ڈھکل دو، میں دیوار کو پھاند کر اندر چلا جاؤں گا، گیٹ کھول دوں گا. یہ کہنا آسان ہے مگر کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ گیٹ پہ محافظ لوگ بہت سارے تھے. مگر جان کی قربانی، نبوت کا مسئلہ تھا، صحابہ برداشت ہی نہیں کرتے. دیکھو سیدنا آدم علیہ السلام کا مقابلہ ہوا شیطان سے. آدم علیہ السلام کے شان میں شیطان نے گستاخی کی. حالانکہ اللہ کی شان میں گستاخی نہیں ہے بظاہر، حکم خداوندی کو نہیں مانا وہ الگ بات ہے، مگر اس کو غصہ تھا سیدنا آدم علیہ السلام پر. تو سیدنا آدم علیہ السلام کے شان میں گستاخی کی، اللہ کو برداشت نہ. اللہ نے ملعون کا خطاب دیا، قیامت کی صبح تک کہا کہ تو رجیم ہے، میرے دربار سے ہکالا گیا، دھتکارا گیا، نکل جائے یہاں سے. فخرج فإنک رجیم، فخرج منہا فإنک رجیم، یہاں سے نکل جا. سیدنا آدم علیہ السلام کے شان میں گستاخی بھی اللہ نے برداشت نہ کیا، اتنے بڑے عابد کو ڈھکیل دیا نکال. یہاں تو سرکار کے شان میں گستاخی، وہ بھی دعوے نبوت کر کے، یہ اللہ کیسے برداشت کرے؟ صحابہ برداشت نہیں کرے. اسی پیریڈ میں بعض لوگوں نے کہا ابو بکر صدیق سے کہ تم نے جنگ کے لیے لشکر بھیج دیا، مدینہ میں کوئی نہیں رہے گا، معاملہ بہت بگڑ جائے گا، دوسرے لوگ حملہ کر لیں گے. ابو بکر صدیق کا ایک ہی جملہ تھا، میں سارے لوگوں کو یہاں سے نکال رہا ہوں، اگر مدینہ کے بچوں کی اور عورتوں کی حفاظت کے لیے کوئی بھی نہ رہے، اور خدا نہ خاصا ایسا ٹائم آ جائے کہ مدینہ کے بچوں پر، عورتوں پر کوئی اور جانور آ کر حملہ کرے، میں یہ برداشت کر سکتا ہوں، مگر نبوت کے شان میں گستاخی بھی مجھے برداشت نہیں کہ ابو بکر رہے اور کوئی اور دعوے نبوت کرے، ایسا ہوئی نہیں. میرے عزیز دوستو بزرگوں، کیونکہ نبوت مکمل ہو گئی، اور یہ مکار اور فریبین ان کے پاس کچھ نہیں ہے، انہیں دعویٰ کرتے رہے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا، برا بن مالک اندر داخل ہو گئے، دروازہ کھولا، پورے جسم چھلنی ہو گیا تھا نیزوں کی وجہ سے، مگر دروازہ کھولتے بھی صحابہ اندر داخل ہوئے اور مسلمہ کا ہلاک کر دیا. وہاں حضرت وحشی بھی تھے جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا. ان کے دل کی خواہش تھی کہ اسلام میں کوئی ایسا بڑا کام کروں جو اس کی میری بھرپائی ہو جائے، اور اللہ نے موقع عنایت فرمایا، رینی کا خنجر لگا. بعض لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ حضرت عمار بن یاسر کے والدہ محترمہ کا بھی خنجر لگا. بہرحال جو بھی ہو، اللہ نے مسلمہ کا فتنہ ختم کر دیا. اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق کا حکم آیا، اپنے لشکر کا رخ موڑو. اسود انسی نے بھی اس طرح حرکت کی ہے، طلحہ اسدی نے بھی کیا ہے، نام تو اس کا طلحہ تھا. یہ لوگ پہلے کسی طریقے سے کچھ طاقت پیدا کرتے تھے اور کچھ کمال حاصل کرتے تھے، جس کی وجہ سے قوم کو اپنے فیور میں پھانس لیتے تھے. اور قوم جو فیور میں آ جاتی تھی تو اس وقت یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نبی. بہرحال طلحہ اسدی کا مقابلہ حضرت خالد بن ولید کے لشکر نے کیا. پہلا لشکر حضرت عکاشہ کا تھا، عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ. وہی وہ صحابی ہے جن کے بارے میں سرکار نے کہا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. حضرت عکاشہ نے کہا کیا بات ہے؟ کہا میرے امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. وہاں عکاشہ بیٹھے ہوئے تھے، میرے لیے دعا کرو، کہا کہ تم بھی ہو گئے اس میں. بس اس کے بعد دوسرے صحابی نے کہا، آپ نے کہا عکاشہ سبقت لے گئے، یہی وہ عکاشہ ہے جو اس کے مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو گئے. بعد میں بہرحال طلحہ بھاگ نکلا وہاں سے اور دوسرے علاقے میں جا کر پھر اسلام قبول کیا. بعد میں پھر مسلمانوں کے ساتھ رہا. طلحہ کا مسئلہ نہ رہا. اسود انسی اسے پیٹ میں اٹھا. اسود انسی نے بہت خطرناک کام کیا، 2 جنات کو قبضے میں کیا. ایک کا نام شقیق رکھا، ایک کا نام صحیح رکھا. اسے معلوم ہوتا تھا ساری چیزیں، کون آ رہا کون جا رہا. اور پھر کچھ کرتب بتانا شروع کیا، کچھ شعبے بازی بتانا شروع کیا. دھیرے 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 پھر مسلمانوں کو اپنے فیور میں کرتا رہا، یہاں تک پھر ظلم و ستم اور بہت ساری چیزوں کو عام کر دیا. اس کے مقابلے کے لیے فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا، اور فیروز دہلوی نے رات کے وقت اس پر حملہ کیا اور وہ اس کے ٹکڑے کر کے اس کی گردن نکال کر بڑے سر عام لایا اور وہاں سے فتنہ ختم کر دیا.
اسے آگے جانے کے بعد اسحاق اخرس پیدا ہوا، یہ گونگا تھا، اس کو گونگا کہا جاتا تھا، افریقہ میں حافظ قرآن بنا، وہاں توریت یاد کرا، زبور یاد کرا، انجیل یاد کرا، دھیرے 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 اچھا خاصا بننے کے بعد وہاں سے نکلا افریقہ سے اور ایران کے علاقے میں آیا، اور وہاں تقریباً 20 سال تک خاموش رہا، 20 سال میں عجیب عجیب کرتب دیتا رہا، اور عراق کے علاقے میں ایک دیہات میں آنے کے بعد 20 سال کے بعد اچانک رات کو روغن لگا دیا چہرے پہ، اور رات میں چراغ جلا دیا، اور باہر نکلنے کے بعد قرآن پڑھنا شروع کیا خوش الہانی کے ساتھ۔ لوگ اس کو گنگا بولتے تھے، بات کرنے نہیں آتی تھی، 20 سال سے کوئی بات کرتا ہوا نہیں دیکھا، اور اچانک بات شروع کر دی۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ کہا مجھے پتا نہیں، اچانک رات میں ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور جس نے کہا کہ اللہ نے تم کو انعام دے دیا اور تم نبی بن گئے۔ کہا مجھے نبوت دے دی گئی۔ کہا تم نے کیا لایا، کیا معجزہ ہے؟ کہا کہ اور کیا معجزہ چاہتے ہو، مجھے کچھ نہیں آتا تھا، توریت اور زبور سن لو، میں توریت زبور سناتا ہوں، توریت زبور سنا۔ اتنا بڑا فتنہ چلا، 3 صدیوں تک اس کا فتنہ چلا، 3 صدیوں تک امت بہتی چلے گئی، اسحاق اخرس کا فتنہ۔ اس کے بعد خلیفہ منصور بن امیہ کا پیدا ہوا، اس نے اس کا تباہ کر دیا اور برباد کر دیا، اس کا فتنہ ختم ہو گیا۔ مگر دھیرے 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 اس طرح پیدا ہوتے چلے گئے، میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہاں تک آتے آتے یہاں قادیان کا علاقہ ہے پنجاب کے اندر، ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، وہاں غلام احمد نام کا ایک شخص پیدا ہوا جس کی ماں کا نام بی بی چراغ اور باپ کا نام گل محمد، یہ عطا محمد، دادا کا نام گل محمد، کیا پردادا کا نام گل محمد، بیلا نامہ تو بہت اچھے رکھے ہوئے، اور ایک منشی آدمی۔ جس وقت ہندوستان کی آزادی کا وقت چل رہا تھا اور مولانا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے تھے اور امت مسلمہ میں جذب جہاد بہت عروج پہ تھا، انگریز کو یہاں سے بھگانے کے پلان چلائی جا رہی تھی، کئی جگہ پر مسلمان فیل ضرور ہوئے تھے مگر جذب جہاد امت مسلمہ میں تھا، انگریز کو یہاں سے بھگانا چاہتے تھے۔ انگریز بڑا پریشان تھا اس معاملے میں، اپنے علاقوں میں جا کر بڑی بڑی میٹنگیں کی گئی، مسلمانوں کا یہ جذبہ ختم کیسے کرنا، ان کے سینوں سے جذب جہاد اگر نہیں نکلے گا تو ہماری سلطنت کے لیے خطرہ بن جائے گا، پھر ہندوستان میں ہم اپنے پیر نہیں جما سکیں، کیا کرنا ہے اس کو۔ برٹش کے ممبران یہاں آئے، اس کے ساتھ ساتھ انگلینڈ کے چرچ کے ممبران یہاں پر آئے، اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے پوپ اور پادری یہاں پر آئے، یہاں میٹنگ ہوئی، کیا کرنا، کہاں اطراف میں گھومو اور کچھ دیکھو، کچھ ایسی ویک پوائنٹ دیکھو جس سے ہم مسلمانوں پر اٹیک کر سکتے ہیں، جذبے کو ختم کر سکتے۔ مشورہ کیا گیا، اس مشورے میں 4 اسکیم کے اوپر بات ہوئی۔ سب سے پہلی اسکیم تو یہ کہ جذب جہاد ان کے اندر سے ٹھنڈا کیسے کیا جائے، دوسرا جو مسلمانوں میں اور اس ہندوستان کے لوگوں میں جو محبت ہے ہندوؤں میں، اس محبت کو ختم کیسے کیا جائے۔ تیسرا پلان، جو تیسری اسکیم تھی، ان کے مشورہ جس پر ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ مسلمان میں اندرونی اعتبار سے تضاد کیسا کیا جائے، عقائد کے اعتبار سے، اس پر محنت کی۔ اور دھیرے 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 اس کے بعد ان کے عیسائیوں کے پوپ کو کہا گیا کہ تم مسلمانوں کا لٹریچر پڑھو، دیکھو کون سی ایسی چیز ہے جس سے ہم حملہ کر سکتے۔ ان کے عیسائیوں نے جب پڑھنا شروع کیا تو یہ دیکھا کہ مسلمانوں پاس ایک عقیدہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام آتے ہی ساری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا، جہاد کی ضرورت نہیں رہے گی، تلوار ختم ہو جائے گا۔ کہاں کیسی بات ہے کہ عیسیٰ آنے والے ہیں، پھر کیا کرنا، کہاں ان میں سے کسی آدمی کھڑا کرو جو یہ دعویٰ کرے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، اب عیسیٰ آ گئے، اب جہاد ختم ہو گیا اور اسلام پوری دنیا میں چلے۔ یہ بیوقوف کو پکڑا غلام احمد قادیانی کو اور بے شمار بے دریک پیسہ دیا، اس نے ایسا فتنہ چلایا، پہلے تو مناظرہ کیا جو اسلام کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں ان کا، دھیرے 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 مسلمانوں کے اوپر ساتھ ہوتا گیا، اس کے بعد دعویٰ دھیرے 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 کرتا رہا، 15 سال تک صرف دعوے میں ڈالا، اس کے بعد پھر اعلان نبوت کر دیا کہ میں بھی نبی ہوں۔ پھر اپنے ساتھ والوں کا صحابہ کا جو مقام ہے وہی میرے صحابہ کا مقام ہے۔ پھر دھیرے دھیرے کہا جو خانے کعبہ کا مقام ہے وہ میرے گنبد کا مقام رہے گا، یہاں تک یہ کرنا۔ میرے عزیز دوستو میرے کو یہ فتنہ ایسا پھیلا کہ اس نے کہا کہ میں نے پوری دنیا میں اپنے لٹریچر پھیلا دیا،
پوری دنیا میں، اور پوری دنیا میں یہ حال چل گا۔ اس زمانے میں مولانا یوسف صاحب بن نوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، پوری دنیا کی مملکت اسلامی اور خطوط بھیجے وہاں کے بادشاہوں کو، شاہ فیصل کو تک خط بھیجا کہ اس کا فتنہ بڑھتا جا رہا ہے، اگر اس فتنے کو ختم نہیں کیا جائے تو کل قیامت میں سرکار کے سامنے تم کیا کہہ سکتے؟ صحابہ علماء کرام پریشان ہو گئے، یہ فتنہ بڑھ رہا ہے، بے دریک لوگ اس کے پاس جا رہے ہیں۔ یہ دو چیزیں زیادہ تر دیتے ہیں، نوکری اور چھوکری، جس کی وجہ سے نوجوانان اسلام اس میں داخل ہوتے چلے گئے۔ حالانکہ اس فتنے کے بارے میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے پیشن گوئی کی تھی، بلکہ ایک بہت بڑے قادری سلسلے کے بزرگ ہے، اس کے ساتھ رہنے والا جو خلیفہ بنا آگے چل کے حکیم سید نور بولتا اپنے آپ کو، اس کو بتایا تھا کہ تیرے پر میں دیکھ رہا ہوں کہ شقاوت اور بدبختی ہے، دیکھ لوہے محفوظ سے ایسا لگ رہا ہے کہ تو بہت بڑے فتنے کو ابھارا دے گا، یاد رکھنا تو اس فتنے میں داخل نہ ہونا ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ مگر وہ خبیث آگے گا پیسے کے چکر میں، غلام احمد پیسے کے چکر میں گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبکہ قرآن کریم کہہ رہا ہے 100 سے زیادہ آیتیں ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت ہو گئی، 100 سے زیادہ آیتیں ہیں، 200 سے زیادہ احادیث مبارک ہے کہ سرکار آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبوت نہیں، مگر اس نے مہدیت کا دعویٰ کیا، پھر مسیحیت کا دعویٰ کیا، پھر مجددیت کا دعویٰ دیا، پھر تو کبھی کہنے لگا میں مرد ہوں کہ عورت ہوں، پتہ ایسے باتیں کرتا رہا، ایسا معلوم ہوتا تھا اس کا دماغ آؤٹ ہو چکا۔ مگر یہ فتنہ ایسا پھیلتا جا رہا تھا، علماء پریشان ہو گئے تھے۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس صدی میں، یہ 200-300 صدی میں ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جو قوت حافظہ کا اتنے مالک تھے اور علم حدیث کے ایسے ماہر تھے کہ ان کو امام بخاری کہا جاتا تھا، اس قدر ماہر تھے، جو قرآن کریم یا کتاب پڑھ لیتے تھے ایک مرتبہ 40 سال تک بھولتے نہیں تھے کس صفحے میں نے کیا پڑھا، مدارس میں بیٹھے ہوئے، مگر اس فتنے کی وجہ سے 6 مہینے رات کی نیند اڑ گئی تھی، 6 مہینے بے قرار رہتے تھے۔ قیامت میں اگر اللہ کے نبی مجھ سے کہہ دے کہ انور شاہ کشمیری میری نبوت پہ حملہ ہو رہا تھا، تم کیا کر رہے تھے؟ حج کو جانے کی تیاری ہو گئی، سامان تیار ہو گیا، نکلنا ہی تھا، ایک آدمی بھاگ کر آیا کہ مولانا ایک بات ہے، کہاں کیا بات ہے؟ کہاں بہاولپور کے اندر ایک مقدمہ آیا، حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ کے جو استاد محترم انہوں نے ایک بیٹی دیا تھا عبد الرزاق نامی شخص کو، وہ قادیانی ہو گیا، وہ قادیانی سے رشتہ کرنا حرام، کیونکہ قادیانی اسلام کے روح سے، شریعت کے روح سے کافر ہے، بلکہ ان کے دواخانوں میں علاج کرنا یہ بھی حرام۔ انہوں نے دنیا میں ایسا نیٹ ورک پھیلایا، یہ مختصر نہیں، خود تو ایسے آئے، تھوڑے چھوٹے چھوٹے آئے، اعلان نبوت کیا، ختم ہو گئے۔ جیسے ایک اور پیدا ہوا تھا نور محمد، 250 سال پہلے پیدا ہوا تھا، اس نے بیوقوف نے بہت ساری چیزیں کر دیا، نماز ختم کر دیا، زکوٰۃ ختم کر دیا، حج ختم کر دیا، اور پھر اپنا نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس کے بعد اور ایک پیدا ہوا تھا محمد علی بول کر، اس کو روس والوں نے کھڑا کیا تھا، ہندوستان نے اس کو کھڑا کیا تھا بیوقوف کو۔ یہ جو فتنے تھے اپنے دائرے کے حد تک محدود رہے، مگر یہ جو فتنہ مرزا غلام احمد قادیانی کا، یہ عالمگیر فتنہ ہو گیا اور پوری دنیا کے لیول پہ چلا۔ اس کی پشت پناہی حکومت کر رہی تھی، انگریز حکومت، ہر طریقے کی سہولتیں دی گئی تھی۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ سے کہا حضرت بہاولپور میں مقدمہ چل رہا ہے اور مسئلہ رشتہ توڑنے کا ہے، مگر ادھر سے ایک آدمی آیا قادیانی کی طرف سے، جلال الدین شمس قادیانی، وہ مقدمہ لے کر آیا، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم بھی مسلمان ہیں۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کانپنا شروع ہو گیا۔ وہ تھیلی ساتھ تھی جس کو خانے کعبہ کے لیے لے جا رہے تھے، جو سامان، وہ گر پڑی، رونے لگ گئے، اور کہا میرا سامان کھولو، میں جا رہا ہوں۔ لوگوں نے حضرت حج کا معاملہ ہے اور لوگ نکل رہے ہیں، کہنے لگے نہیں میں نہیں آ سکتا، میں جا رہا ہوں، میں بہاولپور کی عدالت میں جا رہا ہوں۔ کہا حضرت حج کو جانا ہے، کہاں کیا منہ لے کر جاؤں سرکار کے روزے پر؟ اگر سرکار کہے انور شاہ کشمیری میری دیدار کے لیے آئے، میری نبوت پہ حملہ ہو رہا تھا، تم اس کو چھوڑ کر آئے، کیا جواب دوں گا میں؟ تم جاؤ، میں حج کو نہیں آ رہا ہوں، جاؤ۔ بس بہاولپور میں جب بیٹھے تو قادیانیوں کا وکیل آ گیا عدالت میں اور مقدمہ چڑھ رہا، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر کے ساتھ حوالے زیادہ دیتے جا رہے، مگر چونکہ پشت پناہی حکومت کی تھی قادیانیوں کو، اس لیے مقدمہ فیصلہ ہو نہیں پا رہا، چھلان میں آ گئے
اور وکیل جو قاضی نے تھا اس سے کہا ارے یہ بتاؤں کہ تیرا جو آدمی ہے جس کو اپنا شیخ اور مرشد مانتا نبی مانتا وہ جہنم میں جل رہا، دیکھ بتاؤں تجھے ابھی۔ علماء اسلام بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ انور شاہ کشمیری نے ایسے کیسے دعویٰ کر دیا ہے اور اسے کسی بات بتا دی، کہاں سے بتا سکیں، بہت چلان ہے۔ بہرحال مقدمہ ختم ہوا، لوگ عدالت کے باہر نکلے، علماء پکڑ لیے، حضرت آپ نے ایسے کسی بات کہی تھی کہ اس کا جو ہے مرزا غلام احمد خان جی جہنم میں جڑ رہا، آپ بتانا چاہتے تو بتا سکتے تھے آپ۔ کہا میں نہیں بول رہا تھا، میں نے بولا تھا، سرکار کی توجہ تھی، اللہ کی قسم اگر اس وقت کہتے تو جہنم کی آگ ان کے سامنے کھول کے رکھ دیتے۔ اسی پیریڈ میں غوث حسن ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ تھے، مولانا غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، بیٹی کی طبیعت سیریس ہو گئی، بیٹا جانے کے قریب ہو گیا، ایک آدمی دروازے پر آئے کہ حضرت فلاں جگہ پر قادیانی کا مناظرہ ہو رہا ہے، امت مسلمہ و قادیانیت کی ہوتی جا رہی ہے۔ حضرت کے ہاتھ میں تھیلی تھی، تھیلی لے کر باہر نکلنے کے بیٹے نے آواز دی ابا جان آخری دیدار تو کر لو۔ کہنے کی کیا دیدار کرو بیٹے، زندگی رہی تو تیرے پاس آ جاؤں گا، نبوت کا مسئلہ ہے، امت کا مسئلہ ہے۔ عورت نے پیر پکڑ دی، حضرت تھوڑا سا دیر رہ جاؤ، بیٹے کی آخری سانسیں چل رہی ہے، آخری دیدار کر لو۔ رونے لگے، کہا نہیں، اگر میں ٹھہر جاؤں گا امت کے اندر فتنہ پھیل جائے گا اور قادیانی مناظرہ جیت جائے گے، اس وقت سرکار کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ بیٹا کہنے لگا ابا جان آخری سانسیں میرے۔ باپ روتے ہوئے باہر نکل گئے اور وہاں گئے اسٹیج پر اور جا کر قرآن حدیث کے دلائل سے ثابت کیا کہ سرکار آخری نبی ہے۔ اسی دوران ایک آدمی کان میں آ کر کہہ رہا بیٹا دنیا سے رخصت ہوگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جس کو گود میں پالا تھا اس کو دیکھ سکے۔ اس تقریباً 100 سال کے عرصے سے زیادہ ہوگا علماء اسلام اس کی مستقل محنت کر رہے ہیں کہ ختم نبوت کی حفاظت ہو۔ ختم نبوت یہ ذمہ داری صرف علماء کی نہیں، یاد رکھنا امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ سرکار کے ختم نبوت ہونے، آپ کے خاتم نبی ہونے کی حفاظت کرنا۔ کوئی اعلان نبوت کرتا ہے اس کی بے خونی کرنا ہر امت کا فرض ہے، ہر امتی کا فرض ہے، صرف علماء کا نہیں۔ علماء تو کر رہے ہیں، اس لیے جہاں بھی اگر یہ دعوت ہے، یہ شکیل بن حنیف جس کو میں نے خطاب دیا ذلیل بن خبیث، یہ پیدا ہو گیا اور یہ اسی کی ایک کڑی ہے اور چل رہی ہے۔ اور آج ہمارے پاس ناندیڑ کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے کہ جس نے اس کی نبوت کو تسلیم کر دیا، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر حملہ ہو گیا۔ اتنے بڑے امت مسلمہ کے نوجوان ہیں مگر آج تک امت مسلمہ کے نوجوانوں میں حرکت پیدا نہیں، بے چینی پیدا نہیں ہوئی کہ سرکار کی نبوت پر حملہ ہو رہا، کہ صحابہ نے سب سے پہلی جنگ اسی لیے لڑی تھی کہ سرکار کی نبوت پر حملہ ہوا، ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے، اور یہاں اتنا بڑا حملہ ہو کر ذرا بھی بے چینی نہیں ہے، بڑی افسوسناک بات ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ نصیب فرمائے اور اللہ سچی محبت اللہ کے نبی کی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔